یہ والا غریب نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں۔ مولا حسین کے جو بیٹے ہیں جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعلی محمد، یوں مولا کا بیٹا منڈی میں جاتا جہاں غلام فروخت ہو رہے ہوتے تھے، تو سرکار پوچھتے تھے بھئی یہ جو غلام ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ بتایا جاتا کہ ان کی یہ قیمت ہے، تو سرکار کے بیٹے ان کی وہ قیمت ادا کرتے اور ان سے کہتے میرے سامنے ان کی زنجیریں اتارو۔ جب زنجیریں اتر جاتی تھیں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، مولا ان سب غلاموں کو بٹھا کر کربلا کے واقعات کی مجلس پڑھتے۔ مجلس پڑھنے کے بعد جب گریہ ختم ہوتا تو وہ پوچھتے غلام کہ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا فرماتے کہ جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں وہاں چلے جاؤ اور جو جو میں نے بتایا ہے یہ وہاں جا کے بتاؤ۔ یہ عزاداری اتنی آسانی سے یہاں نہیں پہنچی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولا کی سنت ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا عزاداری پر جب 4 یا 5 فرد ہوتے تھے، افراد ہوتے تھے اور وہ مولا کی عزاداری کرتے تھے۔ اس عزاداری کی جو قیمت ہے وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ مولا آپ کا ہر قدم ایک عزادار کی طرح یہاں پہ آئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے، سب سے باوضو ہو کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ آج کے دور میں اگر کوئی سچی کیفیت ہے تو وہ مولا حسین کی عزاداری ہے۔ کوئی سوشل میڈیا، گوگل، موبائل، کوئی دنیا کی سائنس، جیمز ویب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی سچی حقیقت ہے تو وہ مولا حسین کی عزاداری ہے۔ اس لیے مولا حسین کی عزاداری کو عزاداری سمجھ کر اس میں شامل ہوا کریں۔ کوئی پتہ نہیں کون سا لفظ کس کے لیے مولا نے رکھا ہوتا ہے۔ ایک مولا کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی ہمارا فرمان نہ سمجھ آئے، تو وجہ ہے نا، کوئی ہمارا فرمان نہ سمجھ آئے تو پھر کیا کرو؟ ایسا کرو کہ وہ ہمارا فرمان آگے چلا دو، اس لیے کہ وہ فرمان تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو وجہ ہے نا، پتہ نہیں کس کے لیے ہے، اسے آگے بڑھا دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری 4تھی 7ویں نسل کو جا کے وہ سمجھ آئے کہ مولا نے کہا کیا تھا۔ یا اللہ، باواز بلند صلوات۔ مجھے قرآن مجید سے وہ کھولنا پڑ گیا کیونکہ جو میں نے آیات آپ کے لیے مختص کی ہیں، آج میرا وعدہ تھا کہ میں اس سے آغاز کروں گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کل کی بات سے میں نے یہ کہا تھا، اساتذہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ مل کر ایک حرف بناتے ہیں، کچھ حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں، ایسے ہی کچھ الفاظ مل کر
ایک جملہ یا جسے عربی میں کلمہ کہتے ہیں، کلمہ بناتے ہیں، بہت سے کلمے مل کر کلمات بنتے ہیں، بہت سے کلمات مل کر ایک کتاب بنتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ ایکو میرا بیٹا ختم کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ توجہ میں درود پڑھیں، بابا سے پڑھیں، صلی اللہ محمد علیہ۔ توجہ ہے؟ کتاب کی تعریف میں نے کر دی۔ کتاب اس وقت ہوتی ہے جب وہ مکمل ہو۔ توجہ ہے نا؟ جب وہ مکمل ہو۔ پھر کہہ دوں، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، کتاب اسے کہتے ہیں جب وہ مکمل۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی ایک کتاب ہے۔ اچھا، اس میں سے میں کچھ اوراق الگ کر لیتا ہوں، کیا آپ اسے مکمل کتاب کہیں گے؟ توجہ ہے؟ نہیں کہیں گے؟ پھر سن لیں، سوچ لیں کہ جب تک کتاب مکمل نہ ہو تب تک ہم اسے کتاب نہیں کہہ سکتے۔ اب عجیب سی بات ہے، آغاز کلام میں ابھی کتاب مکمل نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وجہ ہے نا، ابھی سرکار نے کتاب کو مکمل پیش نہیں کیا۔ دلیل دوں؟ دلیل بھی دے دوں۔ آپ کے سماعتوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے دلیل بھی ایسی ہے کہ کیا بات ہے، اور آپ 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے کہ جب تک غدیر میں الیوم اکملت مکمل ہونے کی سند نہیں آئے گی، کتاب مکمل نہیں۔ توجہ ہے نا؟ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ توجہ ہے نا؟ اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے ھذا، یہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، وہ کتاب، یہ وہ کتاب۔ بہت سے تراجم ہیں، لیکن اللہ اگر کتاب کو کتاب کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کتاب تو تھی نا، جو مکمل تھی اور موجود تھی، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، ایک سوال بھی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جب بھی ہم کھولتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ الحمد سے۔ اللہ بھلا کرے، آج کل پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کا، انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایک آیت کم از کم اس قوم کو سکھا دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے؟ نہ اس سے پچھلی آیت پہ غور، نہ اس سے اگلی آیت پہ غور، لیکن یہ آیت کم از کم انہوں نے سکھا دی۔ تو میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں، اور بڑی ہی ایسی بات بتاؤں گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ سورہ الحمد میں، یہ جو سورہ الحمد ہے، اس میں 7 شیاطین کے بھی نام ہیں۔ توجہ ہے نا؟ 7 شیاطین کے بھی نام۔ کیسے؟ بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ رجیم جو ہے یہ انگلش کا نہیں، توجہ ہے نا، یہ عربی کا رجیم ہے۔ آج کل رجیم بہت ہے،
تو یہ وہ رجیم نہیں، یہ شیطان الرجیم، ایک شیطان ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ اگر آپ نے اس میں توقف کیا، یعنی الحمد اور للہ میں سانس لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے سانس نہیں لیا تو ایک شیطان کا نام ہے دو للہ۔ توجہ ہے نا بھئی، دو للہ۔ آپ نے جب بھی اسے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ۔ بھئی عجیب سی بات ہے کہ یہ وہ لفظ ہے، میں خطبے میں ضرور پڑھتا ہوں، یہ وہ لفظ ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے علی کے بابا نے مولا کے نکاح کے وقت یہ جملہ کہا تھا، الحمد للہ۔ توجہ ہے نا؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ خاص رحمان ہے، وہ خاص رحیم ہے۔ اچھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک شیطان کا نام کیو ہے، توجہ ہے نا؟ تو جب تک آپ سانس جہاں لینا ہے، مالک یوم الدین، ترجمہ کیا ہوا؟ جو مالک ہے دین کے، عربی زبان میں دن کہتے ہیں ایک کو، ایک دن کو یوم کہتے ہیں، اور اس کی جمع کو ایام کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ بالکل، میں اپنے وقت پہ معروضات کلوز کروں گا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے دین کے ایک دن کا۔ توجہ ہے نا؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یوم جزا کا مالک ہے، روز حشر کا مالک ہے؟ نہیں بھائی، قیامت لفظ، حشر لفظ عربی کا ہے، سورہ حشر ہے نا قرآن مجید میں، پریشان نہ ہو، قیامت کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا۔ تو یہاں پہ اللہ نے نہ قیامت کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی حشر کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ جو مالک ہے دین کے ایک دن کا۔ تو یہ ہے نا؟ تو اب میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، غور کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ٹوڈے ٹل ٹوڈے، کوئی دن ایسا بھی ہے جس میں صبح سے شام تک دین کے تمام معاملات کو ٹیکل کیا گیا ہو، دین کے معاملات ہوئے ہوں، اور وہ دن ایسا ہے کہ اللہ بڑے تکبر سے کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، دین کے ایک دن کا مالک ہے۔ تو سامعین محترم، بس مختصر سی بات، اپنی بات کا آغاز پھر کل سے ہوگا انشاءاللہ، کہ اس تاریخ انسانی میں اگر دین پر عمل ہوا، میں ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں یہ جو دن گزارا ہے، اصول دین سے لے کر فروعات دین تک، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ۔ تبرہ میرے مجلس کا موضوع ہے بیسیکلی، جہاں سے میں نے آغاز کرنا ہے قرآن مجید کی آیت سے، لیکن
ایک دن ایسا ہے پوری ہسٹری میں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصول دین اور فروعات دین کی علم برداری کا کام ہوا، اور وہ ہے 10 محرم 61 ہجری۔ تو یہ ہے نا، ایک دن ایسا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ اس صحابی کی طرح سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صلوات پڑھیں، صلی اللہ محمد۔ ایک شخص نے قرآن مجید کی لیے ایک کتاب لکھنی شروع کی، نام اس نے رکھا تناقض القرآن۔ کیا نام تھا اس کا؟ ترجمہ ہے قرآن مجید کی ضدیں، وہ آیات جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں یا میل نہیں کھاتی، اس کے اوپر اس نے وہ کتاب لکھنی شروع کی۔ ذہین آدمی تھا؟ شاید نہیں، یقیناً ذہین آدمی تھا۔ تناقض القرآن، تو اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے مولا کو آ کے بتایا کہ مولا میرا جو استاد ہے اس نے یہ کتاب لکھنی شروع کی ہے۔ مولا نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک سوال تعلیم کرتا ہوں، تو نے اسے جا کے یہ سوال کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ مولا نے اسے پوچھا کہ یہ سوال کرنا۔ وہ آیا، اس کی محفل میں بیٹھا، اور بیٹھ کر اس نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری کتاب تو نہیں ہے۔ اچھا، کیا آپ پر یہ کتاب آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ کتاب مجھ پر آئی بھی نہیں۔ کہا تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کے مطالب کو یا اس کا مصنف جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس پر یہ کتاب آئی ہے؟ تو کیا آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں آپ ان مطالب کو صحیح سمجھ چکے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر استاد سوچتا رہا، سوچنے کے بعد اٹھا۔ اٹھنے کے بعد اس نے وہ مسودے اٹھائے، اور اس کے سامنے ایک آگ جل رہی تھی، وہاں اس میں اس نے ان اوراق کو ڈالا، اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ سوال کا جواب مل گیا۔ اب یہ بتا کہ یہ سوال کس کا تھا؟ توجہ ہے نا، یہ سوال کس کا تھا؟ اس نے کہا یہ میرا۔ اس نے کہا میں، آپ میرے شاگرد ہیں، میں اپنے شاگردوں کو جانتا ہوں، یہ تیرا سوال نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح مولا کے پاس گیا تھا، مولا نے مجھے یہ تعلیم کیا تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ اس نے کہا جیسا میں نے عمل کیا ہے مولا کو جا کے ویسے ہی بتا دینا، یہی میرے سوال کا جواب ہے۔ تو سامعین محترم، ایک قرآن مجید ہے یہ جو صامت ہے، جو خاموش ہے، اور ایک قرآن مجید ہے جو ناطق ہے، جو بولتا ہے۔ یہ جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں، صرف 1 منٹ آخری ہے میرا دقیقہ، صلوات پڑھ دیجئے باواز بن اللہ۔ میرے بھائی آ چکے ہیں، مصاحب آپ کو بہترین سنائیں گے۔ میں اپنی گفتگو بالکل اپنے موضوع کے قریب لے آیا ہوں۔ کل انشاءاللہ میں یہیں سے اپنی معروضات کا آغاز کروں گا۔ 2 جملے مولا کے مصاحب کے کہ کربلا کے میدان میں سرکار نے یہ جتنی سچائیاں تھیں جو اسلام کی سچائیاں تھیں ان کو پیش کیا اور ان پر عمل کر کے دکھایا۔ جب آخری وقت تھا 10 محرم کو، تو سرکار نے استغاثہ بلند کیا، انا عطشان، لوگوں میں پیاسا ہوں۔ جب مولا نے یہ کہا نا میں پیاسا ہوں، تو ایک شخص دریائے فرات کے کنارے بیٹھا پانی پی رہا تھا، مسافر تھا،
اس نے یہ صدا سنی، انا عطشان، اس نے پانی نہ پیا، اسی طرح اس نے پیالہ اٹھایا، کوئی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اس آواز میں درد کتنا ہے۔ وہ پیالہ اٹھا کے مولا کی طرف چلا، مولا بیٹھے ہیں، مولا کو کہتا ہے، مولا کو کہتا ہے اے اجنبی میں تیرے لیے پانی لے آیا ہوں، تو پانی پی لے۔ مولا نے آلودہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ اے مسافر، میں اب کیا پانی پیوں گا، ابھی 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی ہے، وہ پیاسا چلا گیا، میرا کڑیل جوان بیٹا مارا گیا، وہ میرا بھائی دریائے فرات کے کنارے پڑا ہے، وہ پانی ہی لینے گیا تھا، اب کیا پانی پیوں گا۔ یہ اتمام حجت کر رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ اگر مانگتے تو ہم دے دیتے۔ میں اتمام حجت کر رہا ہوں، پیاسے یہ تیرا سارا گھر لٹ گیا، تو تیرا قصور کیا تھا؟ مولا نے کہا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اسلام کو بچانا ہے، میں نے نمازوں کو بچانا ہے۔ جب اس نے یہ گفتگو سنی تو وہ گھبرا گیا، کہتا ہے تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا مدینہ سے۔ فوراً گھبرا کے کہتا ہے رسول سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا میرے نانا ہوتے۔ کہا مولا مجھے پہچاننے میں دیر ہوئی، مجھے اجازت دیں۔ تلوار کو نکالا، مجھے اجازت دیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا، مولا نے کہا میں تجھے ہرگز اجازت نہ دوں گا، کیونکہ جو تو اپنی 4 سال کی بچی گھر چھوڑ کے آیا ہے وہ تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم۔